باعث نہ بن جائے کہ اس کو حق اس لیے نہیں مل رہا کہ وہ کمزور ہے. یہ کسی ریاست کی بہت بڑی دوسری ستون ہوتی ہے، کیونکہ اگر ریاست میں یہ نہ ہو تو پھر یہ جانوروں کا جنگل بن جائے گا. جو طاقتور ہے بس اسی کی بات چلے گی، جس کی لاٹھی اس کی بیض. یہ پھر انسانوں کا ریاست نہیں کہلاتا، جانوروں کا جنگل کہلاتا ہے. تو دوسرا بڑا ستون ریاست کے لیے وہ نظام عدالت ہوتا ہے. اب نظام عدالت بھی بہت بڑا وسیع باب ہے کہ پہلے تو آپ یہ متعین کریں گے کہ لوگوں کی حقوق کیا ہے. شوہر کی کیا حقوق ہے، بیوی کی کیا حقوق ہے، استاد کی کیا حقوق ہے، شاگرد کی کیا حقوق ہے، خود بادشاہ کی کیا حقوق ہے، رعایا کی کیا حقوق ہے. اپنی طرف سے اگر آدمی اپنے لیے حق متعین کرتا ہے کہ باپ مر جائے تو اس کی ورثاء میں بیٹیاں بھی ہے بیٹی بھی ہے، لیکن کوئی یہ قانون بنائے کہ بیٹیوں کو میراث میں حق نہیں ملے گا، یہ تو خود ساختہ کیا ہو گیا، حقوق کا تعین ہو گیا. انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا. طاقتور قبول کر لے گا، طاقتور کو تو فائدہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایک میں ہوں اور ایک میری بہن ہے، تو یہ قانون ٹھیک ہے کہ بھائی کو ملتا ہے بہن کو نہیں ملتا. لیکن بہن بھی تو انسان ہے، بہن اس قانون کو قبول کرتا ہے. اسلام کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ ایسے حقوق کا فہرست تشکیل کرتا ہے، بناتا ہے کہ وہ پوری انسانیت کو قابل قبول ہو اور اس میں تمام انسانیت کا خیر ہو. اسلام تو خیر کا مذہب ہے، امن و امان کا مذہب ہے. تو یہ ایک بہت بڑا باب ہے نظام عدالت کہ حقوق کس کس کے بنتے ہیں اور حقوق لوگوں کو کیسے دلوائے جاتے ہیں. تو یہ کسی ریاست کا دوسرا بڑا ستون ہوتا ہے. تیسرا ستون ہوتا ہے سیکورٹی اور حفاظت. انسان جب اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے، اس کو کچھ حاصل ہو جائے دینی یا دنیاوی، تو انسان کے دشمن بہت ہوتے ہیں، خود انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو بعض جگہوں میں بعض علاقوں میں چور ہوتے ہیں، وہ اس کو مال اس کے پاس نہیں چھوڑتے، چوری کرتے ہیں. اگر کوئی طاقتور ہے وہ غصب کر دیتا ہے. تو لوگ محفوظ ہو جائے اس کے لیے سیکورٹی کا انتظام ہو، پولیس ہو، فوج ہو، پہرے دار ہو یا خفیہ ادارے ہو وغیرہ، یہ سارا اس میں آتا ہے. یہ کسی ریاست کا تیسرا بڑا ستون ہوتا ہے. اور چوتھا ستون کسی ریاست اور مملکت کے استحکام کے لیے وہ اقتصاد اور معیشت ہوتا ہے کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، درآمد اور برآمد، دوسری لوگوں سے، ملکوں سے کس چیز کو لانا چاہیے اور کون سی چیز باہر بھیجنا چاہیے. ہمارے ملک میں جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں. چینی ہمارے پاس اس کا وہ زیادہ ہے، وہ ہم باہر سے لاتے ہیں. اور جو چیز یہاں پر وہ ضرورت ہوتی ہے اس کو باہر بیچتے ہیں. تو عجیب قسم کا ہمارا کیا ہے، نہ اہلوں کے پاس جب حکومت چلی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. پھر مزید آپ وہ نہ کرے، بس انتظار کرے قیامت کا کہ یہ دنیا کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. غیر اہل کے پاس آپ نے اختیار دے دیا تو اپنے آپ سے اپنے آپ کو آپ نے ہلاک کر دیا. تو چوتھا جو ستون ہوتا ہے وہ اقتصاد اور معیشت کا ہوتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. آزادی کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 47 سے پہلے یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہو، انگریز کے ہاتھ میں، اور 1947 کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں آ جائیں. لیکن یہ چیزیں 1947 سے اگر یہ کوئی کہہ دے، شاید مبالغہ نہ ہو کہ 47 سے پہلے ہماری یہ چیزیں انگریز کے پاس اتنی نہیں تھی جتنی کہ آزادی کے بعد یہ چیزیں ہمارے انگریز کے پاس چلے گئی. جمہوری نظام کا جو وجود یہاں پر ہوا ہے برصغیر پاک و ہند میں 1857 کے بعد جزوی طور پر ہوا ہے. 1857 سے پہلے مغلیہ جو دور حکومت تھی، یا اس سے پہلے غزنوی وغیرہ کی جو دور حکومت تھی، اس میں جمہوریت نہیں تھا. اس میں یہی بادشاہت کا طریقہ جس طرح کہ آج کل عربوں میں ہوتا ہے. جب انگریز یہاں پر آیا 1857 کے بعد، انگریز نے بھی یہاں پر کلی طور پر تو جمہوریت نافذ نہیں کیا تھا، جگہ جگہ پر انہوں نے جمہوری نظام کے بنیاد ڈالے تھے.
اب 47 سے پہلے جمہوری نظام تھا لیکن اتنا ملکی طور پر عام نہیں تھا. ہم عجیب طرح آزاد ہو گئے کہ 47 کے بعد اب ہم نے پورا کا پورا جمہوری نظام سیاست کو کیا کر دیا، اپنایا. یہ ہمارا اسلامی نظام ہرگز نہیں ہے. مجبوری کی وجہ سے کوئی اس میں شریک ہوتا ہے وہ جدا مسئلہ ہے، وہ اس پر جدا موضوع ہے. لیکن جمہوری نظام سیاست کا ہمارے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ایسا کمال کر دیا ہم نے کہ ان چیزوں سے ہم نے کڑی بنا دیا. کڑی جانتے ہیں؟ ایک گھر میں جب جو پہلے زمانے کی عورتیں ہوتی تھی وہ بڑی سمجھدار تھی. جب سامان سارا خراب ہو جاتا ہے، ٹماٹر خراب ہو جائے، مرچ خراب ہو جائے اور کسی کام کے نہیں رہتے تو سب کو پیس کر کے اس کے اوپر لسی ڈال دیتے ہیں، اس سے کڑی بن جاتا ہے. تو ہمارے سارے نظاموں سے ہم نے کیا کر دیا، کھڑی بنایا. اسلامی جمہوریہ، اسلامی، یہ دونوں چیزیں آپس میں آگ اور پانی ہے. ہم نے اس کو بھی کیا کر دیا، جمہوری ہو تو اسلامی نہیں ہو سکتا، اسلامی ہو تو جمہوری نہیں ہو سکتا. ان کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے ایسا کمال کر دیا کہ اس ملک کو اسلامی بھی بنا دیا، جمہوری بھی بنا دیا. تو اب یہ کیسے چلے گا؟ یہ بات آپ کے ذہن میں ہو. جمہوری نظام مشرقی ہو یا مغربی ہو، دونوں باطل نظام ہیں. کچھ تھوڑا زیادہ فرق ہوگا کہ بلکہ اگر صحیح بات ہو تو مغربی جمہوریت عملی طور پر ہماری جمہوریت سے بہتر ہے. مغربی جمہوریت ہماری مشرقی سے بہتر ہے. اگر یہ بہتر بھی کہہ دے پھر بھی یہ دونوں باطل نظام ہیں. خواہ پاکستان میں رائج ہے، خواہ امریکہ اور برطانیہ میں رائج ہے. کیونکہ اس کا آخری جو بنیادی نقطہ یہ ہے، پارلیمنٹ میں جتنی بھی اکثریت پر ہمارے وہ دفعات طے ہوتے ہیں، ہم آج تک ان مسائل کے پارلیمنٹ کے لیے محتاج ہوتے ہیں جو 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر حرام کیا ہے یا فرض کیا ہے. آج بھی ہم قانونی طور پر کس کے محتاج ہیں؟ پارلیمنٹ کے. اگر اس پر قانون سازی نہیں ہوئی ہے تو ملک کا قانون نہیں بنے گا. سود حرام ہے کہ نہیں حرام؟ قرآن نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ ہمارے ملک میں کیوں رائج ہے؟ جب تک پارلیمنٹ نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیا آپ قانونی طور پر، یہ ملکی طور پر یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ سود حرام ہے. تو ہم قرآن کتابیں ہو گئے یا پارلیمنٹ کتابیں ہو گئے؟ یہی نظام وہاں پر بھی رائج ہے، یہاں پر بھی رائج ہے. میں بعض اوقات ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کبھی کوئی اچھا دفعہ پاس ہوتا ہے کہ قادیانی کے خلاف مثلا 295C کا، اس کا پوری جو تفصیلی تاریخی پس منظر ہے وہ 70 کے بعد یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی ہے، ہمارے ملک آئین کا حصہ بنے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج قادیانی کے خلاف کیا ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ فکر کی بات ہے کہ ہم نے جس چیز کے لیے ملک آزاد کیا تھا اسی چیز کے فیصلے آج ہوتے ہیں. یہ تو پہلے دن ہونا چاہیے تھا. آج آپ کی خوشی کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 75-76 سال آپ نے کیا کر دی، اسی طرح بے معنی گزارے. تو اس کو سوچنا چاہیے. ہم اب بھی پارلیمنٹ کے فیصلوں کے پابند ہیں. ہمارے قرآنی قوانین کیا ہے؟ یہ جدا بات ہے کسی علاقے میں اگر ایک شخصی طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اثر رسوخ دیا ہے یا کوئی انتظامیہ والا شخصی طور پر کسی علاقے میں اچھے کام کرتا ہے، آپ کی ملکی قانون اس کے لیے نہیں ہے. آپ کی ملکی قوانین اس کے لیے نہیں ہے جو قرآن کے واضح احکام ہیں، صریح احکام ہیں. لہٰذا یہ مغالطہ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا ملک کیا ہے؟ اسلامی بھی ہے اور جمہوری بھی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہم نے اس سے کڑی بنا دیا. اسی طرح ہمارا نظام عدالت آپ دیکھ لیں. ہمارے نظام عدالت میں کچھ تو وہ ہے کہ جس میں ہماری شریعت کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن انتظامی طور پر اور عملی طور پر بہت ساری چیزوں کے ہم اس کے پابند ہیں. بین الاقوام کے ہم پابند ہیں. بین الاقوام کے قوانین اور حدود کے خلاف اب کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے اپنی عدالت میں، اسلامی ملک میں رہ کر. یہ بڑی بڑی چیز چونکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی ورنہ تفصیلات بہت زیادہ ہے. آپ اپنے ملک میں پردہ نافذ نہیں کر سکتے قانونی طور پر، ملکی طور پر، کیونکہ یہ بین الاقوامی حدود کی خلاف ورزی ہے. یہ بشری حقوق کے خلاف ہے.
یہ تو چھوڑے، اب بین الاقوام افغانستان امارت اسلامی میں بھی کیا کرتا ہے، یہی چیزوں کو وہ کرتا ہے کہ آپ بھی بین الاقوام کا حصہ ہے، لہٰذا آپ نے اب یہ کام کرنا ہے۔ اگر ایک عورت بے پردہ گھر کے باہر گھومتی ہے تو جیسے مرد کو اجازت ہے تو عورت کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ اگر آپ بین الاقوام کا رکن ہے تو بین الاقوامی طور پر عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے جو مرد کو حاصل ہے، لہٰذا پاکستان قانونی طور پر پردہ نافذ نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں۔ کتنا بھی آپ کا ہو جائے، آپ کی اپنی شخصی اثر رسوخ جدا بات ہے، ملکی قانون کے لحاظ سے اگر وہ عورت آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دے کہ میرا بھائی مجھ سے ظلم کرتا ہے، فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ آپ کی بہن کے حق میں ہوگا۔ یہ ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ ملک۔ اسی طرح آپ حدود نافذ نہیں کر سکتے۔ کسی نے اگر 1947 سے لے کر آج تک کسی چور کا ہاتھ کاٹا ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم چوری نہیں کرتے، چوری تو روزانہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان تو اس میں اتنا مشہور ہے کہ باہر ملکوں سے یہ چوری پکڑنے کے لیے مشین لایا گیا تھا، ریڈار وغیرہ کا، تو ایک دن کے اندر وہ ریڈار کسی نے کیا کر دیا، چوری کر دیا۔ جو چوری کو معلوم کرتے وہ چیز کیا ہو گئی، چوری ہو گئی۔ ابھی تک کسی کو ہمارے اسلامی نظام کے مطابق سزا نہیں ملے۔ ایک چور کو آپ صحیح سزا دے دے، کوئی چوری نہیں کرے گا۔ قصاص کس سے ابھی تک لیا جاتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ ایک آدمی ناحق آ کر کسی کو لوگوں کے سامنے دن دہاڑی کیا کرتا ہے، فائر مار کر قتل کر دیتا ہے، پھر حکومت اس کو جیل میں بھی ڈال دیتا ہے، اس پر مقدمہ بھی چلتا ہے۔ جو بھی کیس قتل کا حکومت کے پاس گیا ہے اس میں قصاص نہیں ہوا ہے، اگرچہ اس کے اولیاء کیا کرتے ہیں، ہمیں اپنا حق دلاؤ، تو آپ کا عدالت کس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو حق نہیں دے سکتے؟ نظام کی کمزوری ہے۔ کس کی کمزوری ہے؟ ہمارا نظام عدالت مکس ہو چکا ہے۔ جس طرح ہم اسلامی جمہوری ہے نظام سیاست میں، ایسے عدالت میں بھی کیا ہے، اس کو بھی ایک نام تجویز کر دے کہ کچھ اسلامی ہے اور کچھ وہ ہے، کڑی بن گئی ہے، کسی کو کوئی حق نہیں مل رہا۔ اسی طرح ہمارا نظام معیشت آپ دیکھ لیں، معیشت میں ہمارے اپنی قوانین ہے، سودی کاروبار نہیں ہوگا، ہمارا پورا ملک کا نظام سود اس پر چل رہا ہے۔ بینکوں کا نظام آپ دیکھ لیں، ہمارا لینا دینا ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی سارا کس کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ سود ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ اپنا ملکی طور پر کوئی کاروبار ہے ہی نہیں، یہ تو لوگ اپنے طور پر کرتے ہیں۔ ہمارا ملکی نظامی معیشت اس کا کوئی ساکھ نہیں ہے، اس لیے تو ہم دن بدن کیا ہوتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں۔ ہماری سیکورٹی کا حالت دیکھ لیں۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک بات بہت زبردست ارشاد فرمائی کہ 14 اگست کو ہمیں یوم آزادی کا جشن نہیں منانا چاہیے، جد و جہد آزادی کا ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اس دن کو ہم کیا منائیں؟ جد و جہد آزادی، ہم آزادی کی کوشش کریں۔ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں، ملکی طور پر ہمارا سب کچھ اب بھی دوسروں کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم کیا ہے، پابند ہیں۔ اس لیے ایک فکر تو آپ ضرور اپنائیں کہ اسلامی نظام کا اور شریعت کا نفاذ ہماری دینی فرائض میں ہے۔ اسلامی نظام کا غلبہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین اس لیے آیا ہے کہ تمام ادیان پر کیا ہو، غالب آ جائے۔ اب غالب آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس نظام کو قائم کریں گے۔ صحیح اسلامی نظام قائم کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس وقت تقریباً سارے مسلمان اس فریضہ کے ترک کے گناہگار ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو 14 اگست کی اس آزادی کی خوشی کے مناسبت سے اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی تمام اسلامی ممالک میں صحیح اسلامی نظام نافذ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔